کیا ایف آئی آر والے کریٹیکل معاملہ میں تمام فرقوں کے بڑے بڑے علماء کی خاموشی مجرمانہ نہیں ہے؟ کیا جبکہ دوسری طرف انہی فرقوں کے چھوٹے چھوٹے علماء آپ کو مزید بدنام کرنے کے لیے آپ کے خلاف خوب پراپیگنڈا کر رہے ہیں؟ اس پورے ایشو میں حمزہ علی عباسی صاحب کے مجاہدانہ اور دلیرانہ طریقے سے آپ کی سپورٹ کرنے کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ سلوٹ ہے جی حمزہ علی عباسی صاحب کو، اور ماشاءاللہ ہم نے تو دیکھیں، ہم نے ان کو اس وقت سپورٹ کیا تھا جب وہ نئے اس طرف آئے اور علماء ان پہ پنجے جھاڑ کے پڑ پڑے، اور اس لیے نہیں تھا کہ ہمارے کبھی کوئی کام آئیں گے، یہ نہ بھی کرتے تو میں ان سے ویسے بھی محبت کرتا ہوں دین کے لیے۔ اور دیکھیں جب ان پہ برا وقت آیا علماء کی جانب سے اور ان کے اوپر قادیانیت کا جھوٹا الزام لگایا گیا، تو انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر میری ویڈیو شیئر کروائی، کیا ختم نبوت پہ ڈاکہ صرف غلام احمد قادیانی نے مارا ہے؟ اور لکھا کہ میں علی بھائی کی ہر بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ ذرا کلپ آپ دیکھیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ٹھپے گے نا سارے جناب، جب اپنے گھر کے اندر چور کا دا کھورا کار تواڈے نکل آئے، پھر تسی کسی نو کی کہنا ہے؟ تو اس میں نے پھر ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں، لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ، حشر بہشت والا حوالہ دکھایا ہے، اور آج تک اس پہ مناظرے کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں بریلوی اس کے حق میں۔ اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ، اشرف علی رسول اللہ، اور اللہم صلی علی نبینا اشرف علی، نعوذ باللہ، الامداد رسالے والا، اس کے اوپر آج تک مناظرے کر رہے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس کلمے کو انڈورس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بولے اتنے بنے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے چلے ایک وقتی طور پہ ایک ہو گیا، یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے آگے یہ کلمہ جاری کر دیا کہ وہ لوگوں کو یہ کہتے ہوں یہ پڑھو۔ میں ایک معصومانہ سوال کروں گا، ایک شخص شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے، وہ بڑا مجرم ہے، یا جو شراب کو شراب کہہ کے پی رہا ہے وہ بڑا مجرم ہے؟ جو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے، کیونکہ منافقت کر رہا ہے، بزرگی بھی ویل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جب یہ کفریہ باتیں کتابوں میں نکلتی ہیں تو کہتے ہیں جی اس کو چھوڑ دیں، چوپڑیاں نالے دو پراٹھے وہ بھی دو کر کے کھائیں گے، پراٹھا تو ایک ملے گا نا، خشک روٹیاں لے لیں دو، آپ پنجابی محاورہ ہیں، چوپڑیاں یعنی پراٹھا نالے دو، تو یہ کام تو نہ کریں۔ تو حمزہ علی عباسی صاحب نے جو کچھ کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور وہ یہ نہ بھی کرتے میں نے پھر بھی ان سے کوئی گلہ نہیں کرنا تھا۔ باقی رہا علماء کا معاملہ، میرے بھائی آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ علماء جو کچھ بھی ہے الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی مسجد میں ہی جانا ہے، اپنی ہی پبلک میں جانا ہے۔ اگر وہ اعلانیہ اس طرح مجھے سپورٹ کریں گے تو کیسے سروائیو کریں گے؟ واللہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ ٹونٹ کے طور پہ نہیں کہہ رہا، دل سے کہہ رہا ہوں، ان میں سے کوئی عالم یہ کام کرتا بھی نہ اور مجھ سے پوچھتا، میں اسے منع کر دیتا۔ کتنے علماء ہیں جن کو میں نے منع کیا کہ آپ نے میری سپورٹ پہ سامنے نہیں آنا۔ باقی جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نام لیے بغیر، سب نے باقاعدہ ہم سے رابطے کیے، گروپس میں فون کیے، اور باقاعدہ انہوں نے کہا ہر قسم کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے۔ میرے لیے ویڈیو کلپ بنوانا بھی ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہیں بنوائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر کوئی اتنا دلیر نہیں ہوتا، اور اگر کوئی دلیری دکھائے بھی تو بعد میں سروائیول مشکل ہو جاتی ہے۔ اب ہر کوئی حمزہ علی عباسی تو نہیں ہوتا، وہ تو بالکل میری طرح ایک سسٹم کو للکار کے سامنے آ گیا نا، سر پہ پھر نام بھی حمزہ ہے نا، اور علی بھی ہے، حمزہ بھی اللہ کا شعر تے علی بھی اللہ کا شعر، تو وہ شعرین ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا، تے شعر تے پھر شکار کر لینا نا۔ یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ آپس میں شیر و شکر تھے، ٹھیک ہے جی، تے یہ شیر و شکر بزرگ نہیں سن، شیر و شکر نہیں سن، شیر و شکار تھے، تو یہ خود بھی شکار ہو گئے۔ اور بھی کئی لوگ ہیں، یہ تو ایک ذرا ڈومیننٹ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلانے کی وجہ سے آ گئے۔ میری ابھی تک ان سے فون پہ کوئی بات نہیں ہوئی، نہ میرا آج تک کبھی ان سے رابطہ ہوا ہے، نہ میں نے آج سے ملاقات کبھی کی ہے، میں نے ان کی کبھی آواز سنی ہے، انہوں نے میری سنی ہو، میری تو خیر انہوں نے سن لی ہے یوٹیوب کے ذریعے، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ باقی علماء یہ آپ یقین رکھیں اپنی پبلک کا روب ہے ان کے اوپر، اور میں بھی ان کو منع کرتا ہوں کہ میری سپورٹ پہ اپنے سامنے نہیں آنا۔ فٹ ان دا سسٹم دین چینج دا سسٹم، ناٹ ٹو اپوز دا سسٹم۔ اس لیے ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، اور کوئی میرا اسٹوڈنٹ اس حوالے سے کسی کو گلہ شکوہ نہ کرے۔ آپ دیکھیں وہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے جس طریقے سے چل رہے ہیں، بڑی مشکل سروائیول ہے۔ باقی کچھ علماء ایسے بھی ہوں گے جن کے بجٹ متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ تو ویسے ہی نہیں کریں گے۔ رہے چھوٹے موٹے علماء تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس پروپیگنڈے سے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس شر میں سے کتنا بڑا خیر نکلا ہے، بلکہ اب تو پتہ چل چکا ہوگا۔ دنیا کا کوئی انٹرنیشنل بڑا فورم بچا ہے جس کے اوپر چیزیں ڈسکس نہ ہوئی ہوں؟ دنیا کا کوئی بڑا اخبار، پاکستان کا کوئی بڑا اخبار، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمیں تو یہاں پہ لوگوں نے کس کس لیول تک
ججز سے لے کے جرنیل سے لے کے ریاستی اداروں کے ہیڈ سے لے کے بڑے بڑے وکلاء سے لے کے ایک ایک بندے نے کہا کہ جی ہم آپ کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں اور فزیکلی سپورٹ کرنے کے لیے. اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس میں ایسے وکلاء موجود ہیں کہ جن کی فیسیں تو ہم پوری زندگی جوڑ کے نہیں دے سکتے اور ہمارے کیس وہ فری لڑنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کیس تو اب آلموسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے, وہ پہلی پیشی میں ہی فارغ ہو گیا. تو وہ انشاءاللہ معاملات ابھی قانوناً چل رہے ہیں. ہم میں کسی سے کوئی ریونج نہیں لینا, بدلہ نہیں لینا, اور بھی جس نے کوئی کوشش کرنی ہے وہ بھی اپنی کوشش کر کے دیکھ لے. اگر آپ اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹیں گے تو میری تو آلریڈی ویڈیو ریکارڈ ہے الحمدللہ, آپ دیکھ رہے ہیں. آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں FIR اینڈ فیک کیس آن انجینئر محمد علی مرزا, 4 لاکھ کے قریب لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. لوگوں کو میرے نظریات کا پتہ ہے. میں علماء سے بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ یو آر لیٹ. یہ سارا پراپوگنڈا آپ 2010-11 میں کر لیتے نا تو شاید آپ کو کامیابی ہوتی, وہ بھی شاید ہے, کیونکہ اللہ کی جب مدد ساتھ ہوتی ہے تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں الحمدللہ کانفیڈنٹ تھا اس معاملے میں. میں نے کوئی ایکسٹرا جوڈیشل طریقہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, حالانکہ کوئی مشکل نہیں تھا. ہم نے جوڈیشری کا راستہ اختیار کیا ہے. انہوں نے جس طریقے سے بدنیتی سے ایک معاملہ لے کے چلے ہیں تو وہ اس کا الٹیمیٹلی آپ کے سامنے ہے کہ وہ خود کریں گے. ابھی یہ آپ کو میں تازہ رپورٹ بتا دوں, یہ سب کے سب معافیوں پہ اترے ہوئے ہیں. یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو. اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ٹھیک ہے, معاف کرنے کی روش اختیار کرنی چاہیے. انبیاء کے ماننے والوں کے حسن اخلاق انبیاء والا ہونا چاہیے. آپ چھوڑ دیں میرے پہ جس بندے نے مرڈر اٹیمپٹ کیا, ٹھیک ہے جی, 10 سے 15 سیکنڈ میں اس نے آلموسٹ 30-35 زخم مجھے لگائے. ٹھیک ہے, اپنی طرف سے اس نے ایشو کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی, ہم نے ان کو بھی معاف کر دیا. ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی کوئی ہم نے 1 روپیہ نہیں ان سے لیا. ٹھیک ہے, احترام کے ساتھ جب بھی آئے ان کے والد صاحب وہ بھی آئے, احترام کے ساتھ ملے. حالانکہ میں کر سکتا تھا سب کچھ, نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے ہماری یہ اپروچ نہیں ہے. قانونی طریقے سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں اور اس میں بھی معافی کی روش کو ہی اختیار کیا جاتا ہے. تو ابھی بھی ان لوگوں نے بھی جو حرکت کی ہے تو ٹھیک ہے, ہماری تو معافی کی روش ہوگی ابھی بھی انشاءاللہ تعالی, ہمیں تو کوئی اس سے نہیں ہے. باقی علماء کی سپورٹ کی بات نہ کیا کریں, اس کی وجہ یہ کہ علماء کی مجبوریاں آپ دیکھیں. مجھے پرسنلی لوگ بتاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان بڑے علماء کا میرے خلاف بات نہ کرنا میرے لیے یہی سپورٹ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نا, اب تو ہماری دعوت, میں نہیں کہتا کہ میرا قد کاٹ, ہماری اس دعوت کا قد کاٹ تو سب کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا نا. تو سر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل میرے خلاف جو کیس بنانے کی کوشش کی گئی یہ ٹھیک ہے, تو سر بڑے بڑے علماء کو میدان میں اتارے جو کہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. نہیں اتریں گے, اس لیے ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہوا ہے. اتاریں کسی کو. یہ بچے بجونگڑے اس لیے لانچ ہوئے ہیں, وہ خود ہوئے ہیں لانچ, انہوں نے نہیں کیے ہیں. پہلے تو یہ بہانہ کرتے تھے کہ ہم چھوٹوں کو اس لیے لانچ کرتے ہیں کہ یہ مشہور نہ ہو جائے. اب بتائیں کہ آپ کے بڑوں کی مشہوری بھی اس لیول پہ ہے. یعنی میں کوئی تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا, اس لیے کہ میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ ڈٹ کے بات کر سکتا ہوں, اس لیے کہ میں سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں. میں اس دعوت کی اگینسٹ 1 روپیہ نہیں کسی سے چندہ لے رہا. چندے ہم ان کو دے رہے ہیں, نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, ابھی بھی ملتے ہیں, احترام کے ساتھ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آنکھیں نہیں سامنے آ کے ملا سکتے, پھر بھی ہم احترام کے ساتھ ملتے ہیں. ہم اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں. تو اب مجھے بتائیں, اب تو ہمارا قد کاٹ تو سامنے ہے نا. دنیا کی کوئی مسجد بچی ہے جس میں میرے خلاف جمعہ نہ پڑھایا جا رہا ہو. وہ کیوں پڑھایا جا رہا تھا, ان کے نمازی چینج ہو گئے ہوتے ہیں. اب اور آپ نے کتنا قد کاٹ بڑا کروانا ہے. تو اب بڑے علماء کو لانچ کریں اور وہ آ کے ٹیکنیکلی چیزیں ثابت کریں. حالت یہ ہے کہ ایک ویڈیو سامنے آتی ہے فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ جوڈیشری میں کیس چلا جائے گا. وہ نورانی شکل والے مولانا نے ویڈیو اپنی ڈیلیٹ کر دی فوراً ہی, جس میں اس نے دھمکی دی تھی FIR کٹوانے کی. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ تو, میں نے آپ کو کہا اگر ہم کرنا چاہتے تو ہم بہت کچھ اس کے اوپر کر سکتے تھے, نہیں کیا. بلکہ میں اب بار بار علماء کو کہوں گا کہ میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ اگر آپ کا کوئی بڑا عالم آ کے ٹیکنیکلی اس کو ایڈریس کرے. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ بڑے علماء سامنے اس لیے نہیں آئیں گے, ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. بولتے وہ اس لیے نہیں ہے, اپنی عوام سے ظاہر ہے وہ ڈرتے ہیں کہ عوام ہمارے گلے پڑ جائے گی, نہیں سامنے آ کے بات کرتے. تو بڑے علماء کی خاموشی کو آپ یہ سمجھیے گا, اور باقی کئی بڑے علماء جو رابطہ کرتے ہیں میں ان کو خود منع کر دیتا ہوں کہ آپ نے میرے حق میں نہیں بولنا. آپ سسٹم کے اندر رہ کے نا پازیٹیولی دعوت کو عام کریں. دیکھیں جی, کوئی دنیا میں ایسا بندہ بھی ہوگا
جو لوگوں کے حق میں بولتا اور کہا کہ میرے حق میں نہیں بولنا. کیوں؟ میرے بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ, ہم تو اللہ پہ اعتماد کیے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں کوئی شخص پیسے دے کے بھی کمپین چلا سکتا ہے کسی کے حق میں اس بڑے لیول کی؟ ہاں اللہ چلوا سکتا ہے, اس نے چلوائی, آپ دیکھیں ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے. باقی میں اس میں عرض کر دوں کہ یہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ جی وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں جی آپ ملک چھوڑ جائیں, یہ کر دیں, میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہیے گا. ملک چھوڑ کے کیا, یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا. یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ دے بندے ہو, یہ ٹھنڈے وہ پیندے نے جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, جو سینکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں, وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے, ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو. اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا, وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اعتبار سے میں ڈیٹ بول دیتا ہوں, 10 مئی 2020 تک جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو, وہ پہنچ چکا ہے. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے بتائیں کون سی ایسی بات تھی آپ کی جو چھپی ہوئی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں, آپ کہیں گے یہ علی کو نہیں پتا اور یہ بتا نہ دے کہیں کو, کوئی لے کے آؤ. میں تو اڑے بچوں رہ کے نکلے, مجھے تو پتا ہے سب کچھ. تو اب کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈر ہے کہ یہ نہ بتا دے؟ سر ہم نے سب کچھ بتا دیا. سب سے بڑی بات بتا دی کہ آپ نے جو ایک لبادہ اڑا ہوا تھا نا اپنے چہرے کے اوپر, وہ ہم نے اتار دیا. اور دیکھیں یہ میں پاکستان کے ریاستی اداروں سے بھی کہوں گا, یہاں کے میں حکمرانوں سے بھی کہوں گا, اور ڈیسنٹ علماء کو بھی کہوں گا, اور میڈیا کو بھی کہوں گا, اور جو اچھے صحافی ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ ان سارے علماء سو نے لبادے اڑے ہوئے ہیں. میں نے جو ان کو پکڑا ہے نا, ان کے خوشنما چہرے کا میک اپ جو اتارا ہے نا گرم تولیہ پھیر کے, یہ آپ سے نہیں تو اتر سکتا. یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے, تو یہ مجھے کیسے مسلمان مانیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جی نہیں یہ تو کہتے ہیں ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, میں کہتا ہوں نا اس طرح نہیں. مجھے ایک ریناؤنڈ بریلوی عالم یہ لکھ دے کہ ہم دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کو مسلمان مانتے ہیں, ان کو کافر نہیں مانتے. کہتے نہیں, اے بھی مولوی بڑے 2 نمبر جے کہتے ہیں ہم کہتے نہیں ہیں. کہتے مطلب پتہ کیا, کہتے نہیں مانتے ہیں. نہیں سر, تواڈے اوتے شاہ اللہ نے جیڑی مسلط کیتی ہے نا علمی طور تے, ان سے یہ کہیں کہ ہم باقی فرقوں کو مسلمان مانتے ہیں دل و جان سے, اور ان کو کافر نہیں مانتے. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر یہ گمراہ فرقے والے ہیں ہماری نظر میں, پھر بھی چونکہ یہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں, اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا, نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ آخر میں وہ بھی اذن دے گا تو وہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے. یہ آپ کو کوئی ایک بندہ مل گیا نا ریناؤنڈ, لو جی, تو آپ جو ویڈیو مجھ سے ڈیلیٹ کروانا چاہتے ہیں نا, میں اعلانیہ ڈیلیٹ کر دوں گا. اور جتنے علماء لاتے جائیں آپ اتنی ویڈیوز مجھ سے ڈیلیٹ کرواتے جائیں. لو جی مسئلہ حل. جو ویڈیوز جو ہے یہ یوٹیوب سے نہیں ڈیلیٹ کروا سکے, جو نگاہ مار کے ڈیلیٹ کرنے والے ڈیلیٹ نہیں کر سکے, وہ میں خود ڈیلیٹ کر دوں گا. لو جی, جتنے مولوی لے آؤ آگے حساب کتاب کرتے جاؤ, ویڈیو ڈیلیٹ کرا دے جاؤ. اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یار اس کے تو ویورشپ 1 ملین ہے, نہیں. جو تسی انگلی رکھو گے ایک مولوی دے بدلے, لیکن وہ مولوی جڑا ہے نا گلی محلے دا نہیں ہوئے گا, اس کو سارے مانیں گے. اور اسی طریقے سے دیوبندیوں میں کوئی عالم آ جائے جو کہہ دے کہ میں بریلوی اہل حدیث اور شیعہ کو مسلمان مانتا ہوں, کافر نہیں مانتا, اور یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ اسی عقیدے پہ جو اس کا اس وقت ہے, اس میں مرے گا تو جنت میں ہی جائے گا چاہے عذاب بھگت کے جائے. نہیں, کیونکہ میں یہ جو جملے بول رہا ہوں نا بیچ میں کریں گے وہ دری سوچ لیں گے اگر یہ توبہ کر کے ہمارے فرقے پہ مرا تو اس کا مطلب یہ تھا. نہ میں تو انہوں ایسا سٹامپ پیپر لکھ کے دیاں گا, وہ کہتے ہیں ساڑھے انجینئر کو ایسا پانا ہے, ہمارے انجینئر کو پتا ہے کہ کس فرقے کو کون سا پانا فٹ کرنا ہے. تو یہ میں جملہ لکھ کے دوں گا سر, تو پھر سب سے پہلے ضرب عزب
اور رد الفساد ان فسادی مولویوں کے اوپر چڑھے گی. اور اگر کسی ان کے بھولے بھائی جو ان کے فالوورز ہیں نا, بھولے قسم کے, اگر ان کو کہیں یہ زوم ہے نا کہ یہ لوگ ذرا تھوڑے سخت ہیں, پہلے بزرگ بالکل ٹھیک ہوتے تھے, نا 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 نا, پہلے تو توبہ کرو, اے تھے بڑے چنگے جے, انہوں نے تے جناب اتنی بار حوصلہ افزائی ہو چکی ہے انورٹڈ کامرس میڈیا کے پچھلے توبہ 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 توبہ. وہ کہتے ہیں ہمارے پرانے بزرگ شیر و شکر تھے. نہیں سر, شیر و شکار تھے, شیر بن کے دوسرے کو شکار کرتے تھے. ہوں سارے جڑے نا وہ شیر بڈھے ہو گئے نا جی, بڈھا شیر تو نہیں شکار کر سکتا, ہاں بڈھے ہو چکے نے. اس کی میں نے ان کو مثال دی تھی, میں پھر عرض کر دیتا ہوں, ویسے باتیں بہت کرنے کو ہیں, چھوڑتا ہوں, میں اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں کہ 1905 میں اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی المتوفا 1340 ہجری نے کتاب لکھی حسام الحرمین, جس میں انہوں نے 5 علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے اور غلامت قادیانی پہ بھی لگایا, اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین. حرمین کے علماء سے تقاریز لی وہاں حج کے موقع کے اوپر, اللہ کے ان کے اوپر بم پھاڑ دیے سب کانٹیننٹ بھی, اے لو جی میں کروا کے لے جائے تو اسلام خارج. اچھا, اس میں انہوں نے اینڈ پہ کنکلوڈ کیا ہے کہ دیوبندیوں کے بارے میں کہ یہ فرقہ, ان کو سپورٹ کرنے والے سب کافر ہیں, اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, یعنی باقی فرقہ اگر کوئی ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی کافر, اور یہ واجب القتل ہیں, مرتد ہیں, کیونکہ مرتد کا مطلب واجب القتل ہے. تو کروڑوں بریلویوں کے عوام کے بڑے امام نے کروڑوں دیوبندیوں کے بڑے اماموں اور ان کی پوری پبلک کو اور ان کو سپورٹ کرنے والی پبلک کو بھی واجب القتل قرار دیا. تو یہ کروڑوں ایف آئی آر نہیں بنتی ہیں, اور یہ کتاب دعوت اسلامی سے چھپ رہی ہے, الیاس قادری صاحب کے مکتبے سے چھپ رہی ہے, ہم نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دی ہوئی ہے, پھر اس میں بھی دکھا دیں گے, سانو کیڑا مسئلہ لانا ہی ہے نا, نہ نکلے تھے سانو پکڑنا. یہ ہے آپس میں شیر و شکار, حرمین کی تلوار, جو کتاب کا نام ہی تلوار سے آغاز کر رہا ہوں, اس نے آگے کیا کرنا ہے جا کے, یہ ہے ان کا اصلی چہرہ. اچھا, تو یہ آپس میں مسلمان سمجھیں گے تو مرتد کہتے ہیں, واجب القتل کہتے ہیں. تو اگر یہ کہتے ہیں نا قادیانی مرتد ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو مرتد سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں قادیانیوں کو مرتد ان قادیانیوں کو کہیں جو شروع میں ہوئے تھے. اب جو نسل قادیانی ہے یہ غیر مسلم اقلیت ہے جو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. اب آ جائیں جناب آپ دیوبندیوں کی طرف. انہوں نے 1906 میں کتاب لکھی. جب حسام الحرمین آئی نا تو ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے, اور اس وقت کے صوفی حرمین کے علماء نے نا 26 سوالات عربی میں لکھ کے مدرسہ دیوبند میں بھیجے کہ جناب ہمیں تو پتہ چلا آپ لوگ یہ کر رہے ہیں, اور وہ جو کچھ کر رہے تھے واقعی وہ کچھ کر رہے تھے. انہوں نے نا پھر اس کے جواب میں کتاب لکھی المہند علی المفند, ہند کی تلوار. ہمیں یہ کہتے ہیں نہیں ہم بڑے میٹھے ہیں, آپ ذرا زبان کی تھوڑی سی نا نرمی رکھیں. ہم زبان کی بہت نرمی کر رہے ہیں, ہم تو حضرت عمر والی زبان بھی استعمال نہیں کر رہے, کیونکہ وہ زبان کے ساتھ تلوار بھی نکالتے تھے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں. ہم تو کہتے ہیں جناب بس صرف مرنے سے پہلے ہے مسلمان, کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور یہ مقدمہ اسی طرح لڑا جائے گا میرے بھائی. یہ من کر کے نہیں مقدمہ لڑا جاتا, یہ دنیا میں چینج من سے نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. یہ چینج آئی ہے نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. کس نے دنیا میں چینج لے کے آئے؟ اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے جی. تو المہند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے سر پہ, اور سٹھیایا ہوا بابا, پاگل بابا انہوں نے کہا احمد بریلوی کو. تو جو ان کے امام کو کہہ رہے ہیں یہ دماغ خراب ہے, تو نیچروں کیا, اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر جیسا کہ انبیاء اکرام پر ہوا کرتا تھا, اپنے بابے 14ویں صدی دے مولوی رضی اللہ عنہم اور مثال انبیاء کے ساتھ. اور پھر سال لکھا اس نے ہمیں وہابی بنا دیا ہے, حالانکہ ایسی وہابیوں تو خارجی سمجھنے ہیں, اور آج انہی وہابیوں سے چندے لے لیں ریالوں کی شکل میں, انہی وہابیوں کے اماموں کو بلا کے تو نمازیں پڑھوا رہے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن کو یہ بلا کے نمازیں پڑھا رہے ہیں, اگر یہ کہتے ہیں نا یہ حملی ہیں, تو ان سے پوچھیں کہ وہ جو آئے ہیں یہاں پہ حملی آپ کے, وہ محمد بن عبد الوہاب کو مجدد مانتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں المہند میں کہ وہ خوارج کی ایک جماعت ہے. تو وہ امام سدیس اور جو شریم ہے وہ تو محمد الوہاب کو, اور جو مفتی اعظم سعودیہ ہیں بن باز
وہ محمد نواب کو انہوں نے مجدد لکھا ہوا ہے. میرا اس پہ ایک کلپ ہے, وہ دیکھ لیں, ان کی پوری انجینئرنگ کی ہے. اس کے بعد مجھے کئی دیوبندیوں کے مفتیوں نے کہا کہ جناب ساڑھا کچھ بھی نہیں چڑھیا تسی. حرمین میں 4 مسلح, اس میں نے HD ایک ان کے فتاوے دکھائے ہیں کہ جن کو وہ مجدد مانتے ہیں ان کو یہ خوارج کہتے ہیں. آج ریالوں کی شکل میں اکٹھے ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے, لیکن تاریخ تو نہیں بدل سکتی, کتابوں میں موجود ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں شیطانی لشکر, کروڑوں بریلویوں کے لشکر کو انہوں نے شیطانی لشکر کہا. کروڑوں FIR ان کے اوپر بنتی ہے. اور یہ 2 کتابیں حسام الحرمین اور المحند علی المفند, یہ دونوں کتابیں ٹیکسٹ بک ہیں. ان کے اوپر ان کے بڑے بڑے علماء کے سگنیچرز ہیں. آج کے تو بزرگ کچھ بھی نہیں ہے, اشرف تھانوی صاحب کے سگنیچر ہیں, اعلیٰ حضرت کے سگنیچر ہیں. تو آپ مجھے بتائیں آج کے لوگ کیا ہیں, ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ان کتابوں سے تو بھاگ نہیں سکتے, یہ ٹیکسٹ بک ہیں, یہ کوئی فضائل کی کتابیں نہیں. اچھا نہیں پڑھیاں ہی جے نہیں کتابیں چھوٹی چھوٹی, جا کے لے لیں آپ. ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہم نے رکھی ہے, اگر نہ ملے سر PDF رکھے میں, اور اگر پھر بھی نہ آپ کو PDF بھی نہ ملے تو YouTube پہ آپ جا کے لکھیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ. بلکہ یہ FIR والی ویڈیو میں بھی ہم نے HD ریکارڈنگ لگا دی ہے. بڑی مہربانی جی, میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا میں ایک کوئی ایسی ویڈیو ریکارڈ کرواؤں جس میں سب کچھ ہی کور کر دوں. وہ اللہ کے فضل سے ہماری اس مجلس کا پہلا سوال ریکارڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, FIR اور جناب وہ کیس اور یہ وہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو ہم یہ آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے آپ غور کر لیں. ٹھیک ہے, اور جب آپ غور کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا, کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس آواز کا ہمیں انتظار ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے ان 2 مراحل کو کراس کرنا پڑے گا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں, سلفی بھی کہتے ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب دعویٰ کرتے ہیں. کہنے کو تو آپ کہہ لیں, لیکن کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. یہ دنیا ہی اور ہے, یہ علم کی دنیا میرے بھائی. تو علم کی دنیا میں اور کوئی سکہ چلتا ہے, اس کو آپ فالو کریں. باقی جی جن لوگوں نے میرے حق میں سپورٹ کیا اور اس سارے ٹرینڈز کو لے کے چلے, ہم ان کو دل سے قدر کرتے ہیں. اور دعا کریں, بدعا نہ کسی پہ کریں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اس کی وجہ سے. اور باقی یہ بات آپ میرے بارے میں بے فکر رہیے گا کہ میں کسی کے دباؤ میں یا کسی ڈر کی وجہ سے یہ ملک چھوڑوں یا میں دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دوں اور ان فرقوں کو ننگا کرنا چھوڑ دوں جنہوں نے اسلام کا جنازہ نکالا ہے اپنے زوم میں. یہ تو آپ کہانی ختم. اور دوسرا آلریڈی میں اتنا کچھ کر چکا ہوں کہ اب مزید نہ بھی ہو, وہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہے نا. میں نے 12 سالوں میں اتنا بولوں. آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں سنتے تھے نا جی 60 سال کی زندگی چاہیے ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے. سر جو ہم نے 10 سالوں میں ریکارڈ کروا دیا نا اللہ کے فضل سے, آپ کو 60 سال سے زیادہ کی زندگی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس طرح کی ورکنگ کرنی شروع کریں کہ اتنی ورکنگ کر کے کس طرح چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے. تو ہمیں کوئی نہیں ہے اس معاملے میں. اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں ہم, اور وہ دعا اپنی حرز جاں بنائیں جس سے میں نے اپنی اس ریکارڈنگ کا آغاز کیا تھا. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10. اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اتنی بڑی رومن امپائر میں 7 نوجوانوں کو اللہ نے کیسے بچایا. ٹھیک ہے جی, ہم تو الحمدللہ ملینز میں ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. وہ دعا حرز جان بنائیں, ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں, کام کے معاملے میں آسانی کا معاملہ فرما دیں. یہ دعا کمال دعا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں معاف بھی کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات عمل کر کے اس پہ عمل کرنے کے بعد دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.